السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 4 مختصر اور مستند درود شریف آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ حضرات کو یہ بتا دوں، درود شریف کی فضیلت تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس پر متوجہ ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر 10 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح نسائی شریف کی روایت ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا، اس میں تھوڑی سی زیادتی ہے۔ اس میں فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسائی شریف کی روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل فرماتے ہیں، اور اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، ایک مرتبہ پڑھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 رحمتیں آپ پہ نازل ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کرے۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاة او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پہ درود شریف کثرت سے پڑھتا ہوگا۔ یعنی دنیا میں جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہے، وہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ان کو حاصل ہوگا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک بندہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو، تو کتنا بڑا خوش قسمت انسان ہوگا وہ۔ اس لیے اگر آپ وہ خوش قسمت انسان بننا چاہتے ہیں تو دنیا میں خوب کثرت کے ساتھ درود پڑھا کریں۔ اور ایک چوتھا فائدہ بھی آپ کو یہ بتا دوں، جو شخص کوئی بھی دعا اللہ سے کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگنے سے پہلے اول میں درود اور آخر میں درود پڑھے، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یعنی دعا مانگنے سے پہلے اگر کوئی شخص اول میں درود پڑھے اور اسی طرح دعا کرنے کے بعد بھی درود پڑھے، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے، درود شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور یہ اللہ کے شان کے خلاف ہے کہ اول میں آپ درود پڑھے وہ قبول ہو جائے، آخر میں درود پڑھے وہ قبول ہو جائے، اور بیچ میں آپ اللہ سے دعا مانگے، اپنی ضروریات کو اللہ سے مانگے، اس کو اللہ قبول نہ کرے، یہ اللہ کے شان کے خلاف ہے۔ تو اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اول اور آخر کے درود کو قبول فرمائیں گے تو آپ کی دعا کو بھی انشاءاللہ العزیز قبول فرمائیں گے۔ تو اس لیے جب بھی دعا کریں، دعا مانگنے سے پہلے آپ درود پڑھیں، اسی طرح دعا مانگنے کے بعد آپ درود پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کی وہ دعا انشاءاللہ جلد از جلد قبول ہوگی۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ درود پڑھا کریں۔ درود پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم کون سا درود پڑھیں؟ ویسے تو سب سے افضل یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، وہ درود جو آپ نماز میں التحیات پڑھنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ساتھیوں کو نام کا پتہ نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہے درود ابراہیمی، سب سے افضل درود یہی ہے۔ اگر آپ کے پاس فرصت ہے، آپ جو ہے مشغول نہیں ہے،
ٹائم ہے آپ کے پاس تو درود ابراہیمی پڑھا کرے. ایک مرتبہ اگر آپ کی زبان کو عادت پڑ گئی تو پھر انشاءاللہ بہت کم وقت کے اندر آپ بہت سارا درود پڑھ لیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو پھر 4 مختصر درود آپ کو اور مستند درود آپ کو بتانے جا رہا ہوں, اس کو آپ یاد کر لیجئے اور اس کو جو ہے آپ پڑھتے رہیے. وقت بھی کم لگے گا اور ثواب بھی آپ کو پورا ملے گا. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا درود مختصر کون سا ہے؟ وہ ہے صلی اللہ علی النبی محمد, صلی اللہ علی النبی محمد. اور دوسرا صلی اللہ علی النبی الامی, صلی اللہ علی النبی الامی. اور تیسرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ درود ابراہیمی کا پہلا جز ہے. تیسرے نمبر پہ کون سا درود ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور چوتھے نمبر پر سب سے مختصر اور آسان درود کون سا ہے؟ وہ درود ہے جو ہم اور آپ اکثر پڑھتے ہیں, وہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی بھی آپ پڑھ لیجئے, لیکن یہ سب سے مختصر درود ہے. یہ ویسے تو اس صورت میں پڑھنا چاہیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں کسی مجلس میں نام آ جائے یا آپ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجئے. لیکن اگر آپ درود پڑھنا چاہتے ہیں تو درود میں بہتر یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیں. وہی جو شروع کی جو 3 درود میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, صلی اللہ علی النبی محمد یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بہرحال یہ 4 مختصر اور مستند درود شریف تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. کوشش کیا کریں, درود کی کثرت کیا کریں, اس سے جو ہے آپ کی بہت سارے پریشانیاں دور ہوتی ہے. درود پڑھنے کی برکت سے کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب آپ کو حاصل ہوگا. دنیا میں اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی. تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو درود ابراہیمی پڑھا کریں. اگر وقت نہیں ہے آپ کے پاس تو یہ 4 مختصر درود جو میں نے آپ کو بتایا, ان میں سے کوئی بھی آپ کو آسان لگے اس کو یاد کیجئے اور اس کا ورد کرتے رہیے. مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے. مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.